بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نماز کے فرائض پڑھے تھے، جو کہ تکبیر تحریمہ، قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، آخری کا ادا کرنا اور خروج بسنعہ۔ اب نماز کے واجبات شروع ہوں گے، اور نماز کے واجبات سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ سجدہ سہو، کیونکہ یہ نماز کے واجبات جو ہے یہ سجدہ سہو کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے نماز کے واجبات میں سے، تو وہ پھر نماز سجدہ سہو کے ساتھ پوری ہوگی۔ ایک تو ہے نماز کے فرائض، نماز کے فرائض میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو نماز بالکل ہوتی ہی نہیں ہے، چاہے آپ سجدہ سہو ایک نہیں 10 سجدے سہو کر لیں۔ اسی طرح اگر نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو پھر نماز کے واجبات کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا طریقہ سن لیں، تاکہ میں جب سجدہ سہو کا نام لوں تو آپ کو فوراً اس کا طریقہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس چیز کے ساتھ نماز کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ سجدہ سہو وہ ہوتا ہے کہ جب نماز آدمی مکمل کر کے آخری قعدے پر بیٹھتا ہے، آخری تشہد پر بیٹھتا ہے، عبدہ و رسول تک پڑھ کے یا دونوں درود پڑھ کے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ والا درود پاک، درود ابراہیمی، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھ کے ایک سائڈ پہ سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد 2 سجدے کرے گا، 2 سجدے کر کے پھر دوبارہ تشہد پڑھے گا، دوبارہ بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں سے لے کر یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں سائڈ پہ سلام پھیر دے گا۔ اس کو سجدہ سہو، بھول کا سجدہ کہتے ہیں۔ سہو میں نہ بھول اور سجدہ میں نہ سجدہ، بھول کا سجدہ۔ تو اب جو چیز بیان ہو رہی ہے ان میں سے اگر کوئی چیز بھول جائے گی، بھول کے رہ جائے گی، جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا، پھر نماز ہی نہیں ہوتی کہ میں اس چیز کو کرتا ہی نہیں ہوں، پھر تو وہ ایک ترک کرے گا خود بخود واجب کا۔ اسی طرح فرض کے نہ کرنے سے نماز بالکل ہوتی نہیں ہے، اور واجب بھی جان بوجھ کر کے چھوڑ دیں گے پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر بھول کے کوئی چیز رہ جائے ان میں سے جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں، وہ سجدہ سہو کے ساتھ نماز پوری ہوگی۔ سب سے پہلے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کرنا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، یعنی صبح کے 2 فرض ہیں تو ان کی پہلی 2 رکعتیں ہیں، تو ان کی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کرنا، مطلب کوئی سورت پڑھنا، کوئی چھوٹی سورت ہو بڑی ہو، لیکن چھوٹی اتنی ہو کہ کم سے کم 3 آیات ہوں۔ اسی طرح دوسرا واجب ہے فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، یعنی سورۃ فاتحہ تو نماز کے ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں بھی ہے، دوسری رکعت میں بھی ہے۔ اسی طرح تیسرا فرض ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت، نفل اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد یا بڑی یا کوئی چھوٹی 3 آیاتوں والی سورت پڑھنا۔ پہلے سورۃ فاتحہ کا ذکر ہے، اب اس کے اندر جو تیسری نمبر پہ میں نے واجب بیان کی، اس کے بعد ان کو خاص کیا گیا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد یا کوئی 3 آیات والی چھوٹی سورت یا بڑی 1 آیت والی سورت ایک ساتھ ملانا، یہ بھی واجب ہے۔ چوتھا جو ہے وہ ہے سورۃ فاتحہ کو کسی سورت سے پہلے پڑھنا، مطلب پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد قرات کرنا، قرآن مجید کی کوئی بھی آیت، 3 آیات یا بڑی 1 آیت تلاوت کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ کے رکوع کیا جائے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سورۃ فاتحہ کو کسی سورت سے پہلے پڑھنا، مطلب قرات سے پہلے پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 5، قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں کے اندر ترتیب قائم رکھنا۔ ترتیب قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں پہلی رکعت کے اندر، اس کے بعد قرات کرتے ہیں، یہ پہلی رکعت۔ اسی طرح دوسری رکعت کے اندر بھی پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد قرات کرتے ہیں۔ تیسری رکعت اگر فرض ہوں تو وہاں قعدے کے بعد، یعنی درمیان والے قعدے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت نہیں ملاتے، یہ ترتیب ہے۔ یعنی یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے سورۃ فاتحہ صرف پڑھی اور اس کے بعد رکوع کیا، ساتھ قرات نہ کی،
2 رکعتیں پڑھ کے اس کے بعد چلو پہلی رکعت میں صورت نہیں ملا سکے تو اب آخری 2 میں ملا لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھنا، ساتھ قرات بھی کرنا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں۔ اور اگر تیسری رکعت ہے جیسے مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے 4 رکعت والی، تو اس کے بعد 2 جو آخری رکعتیں ہوتی ہیں اس کے اندر صرف سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح چھٹا ہے قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کے سیدھے کھڑے ہونا۔ جیسے ہم بعض اوقات اس کے اندر زیادہ غلطی ہوتی ہے، تھوڑا سا رکوع سے اٹھ کے فوراً سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ قوما جو ہے رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے۔ جیسے ہم رکوع کرتے ہیں اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کے سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں، کمر بالکل، پیٹھ جو ہوتی ہے بالکل سیدھی ہو جائے، ربنا لک الحمد یہاں پر پڑھ کے اس کے بعد اللہ اکبر کر کے نیچے سجدے کی طرف جائیں، تو پھر یہ قوما آپ کا صحیح ہوگا۔ اگر آپ نے سیدھا اٹھے ابھی تک نہیں ہے اور فوراً سجدے کی طرف چلے گئے تو یہ قوما ترک ہو جائے گا، اور قوما ترک کرنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اور سجدہ سہو بعض جو ہے زیادہ تر تیزی کے ساتھ نماز پڑھنے والے وہ سجدہ سہو بھی نہیں کرتے، قوما بھی نہیں ہوتا، اور فوراً اس کے بعد سلام پھر دیتے ہیں، تو یہ سجدہ سہو کے ساتھ نماز خاص ہے۔ یہ چیزیں سجدہ سہو ہوگی، ان میں سے کوئی کمی ہوگی تو سجدہ سہو کے ساتھ اس کو پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح جو 7واں ہے وہ ہے جلسہ کرنا۔ جلسہ کیا ہے؟ جلسہ مطلب دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا۔ قوما ہے رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا، اور جلسہ ہے دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ جب انسان کے اعضاء ساکت ہو جائیں، رک جائیں، اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کی طرف جایا جائے۔ ہم ایک سجدے سے سیدھا اٹھتے رہیے، فوراً دوسرے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ جلسہ ترک ہو جائے گا۔ مطلب اگر جلسہ بھی ترک ہوا، سیدھا نہ بیٹھے، تب بھی سجدہ سہو کے ساتھ نماز پوری ہوگی۔ اگر سجدہ سہو نماز کے اندر ادا نہیں کریں تو نماز ہوگی بھی نہیں، السر یعنی دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ آج 7 بیان کیے ہیں، انشاءاللہ کل 7 بیان کریں گے تو پورا یہ 14 واجبات ہیں جو پورے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ روزے کا مسئلہ سن لیں۔ چھوٹے بچوں کا روزہ کیا ہوگا؟ یعنی چھوٹے بچوں کو جو عادت نہیں ڈلواتے تو اس کا جو روزہ ہے وہ کہاں تک فرض ہو جائے گا، کہاں تک اس کا مستحب ہے روزہ رکھنا، کہاں تک سنت ہے۔ دیکھیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، بہار شریعت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ بچے کو 7 سال سے نماز کی اور روزے کی ترغیب دلائیں۔ 7 سال سے اس طرح کے بچوں کو سکھائیں بھی صحیح نماز اور ساتھ ساتھ پڑھائیں بھی صحیح۔ ظاہری سی بات ہے، بچہ جب اپنی عمر سے آگے نکلے گا تھوڑا سا تو وہ غلط ہی پڑھتا ہے پہلے۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ پیدائشی طور پر ہر چیز سیکھ کے آتا ہے۔ جب بچہ آپ نماز کے اندر اس کو لائیں گے یا گھر میں آپ نفلی نماز ادا کریں گے تو اس کو ساتھ کھڑا کریں گے تو وہ نماز کا طریقہ آہستہ آہستہ سیکھے گا۔ اسی طرح ساتھ ساتھ اس کو نماز پڑھائیں بھی صحیح تو وہ پڑھنا بھی سیکھے گا، مطلب اس کے اندر کیا، رکوع کے اندر کیا پڑھنا پڑتا ہے، سجدے کے اندر کیا پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح روزے کی اس کو ترغیب کیسے دلانی ہے، صبح سحری کے وقت اٹھائیں ان کو، روٹی اس کو کھلائیں اور اس کے بعد 10-11 بجے تک اس کو روٹی کھلا دیں۔ اسی طرح دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد اس کو 2 گھنٹے مزید بڑھا لیں، مطلب سحری کروائی، اس کو 12-1 بجے پھر روٹی کھلائیں۔ پھر اسی طرح بچے کو یہ ساتھ ساتھ بتاتے رہے کہ بچہ روزہ ہے، اور روزہ آپ نے روزے کے وقت روٹی نہیں کھانی ہوتی، تو پھر وہ بچے کے ذہن کے اندر ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ روزے میں روٹی نہیں کھانی پڑتی۔ اسی طرح پھر 2 ہفتے بعد یا 1 ہفتے بعد پھر آپ روٹی کھلائیں سحری کے وقت، اور اس کو زور تک 2 بجے تک یا 3-4 بجے تک لے جائیں بچوں کو۔ اسی طرح ترتیب دلائیں گے تو امید ہے 2-3 سالوں میں جب رمضان المبارک کے اندر یہ معمول بنائیں گے تو وہ انشاءاللہ 10 سال کے بعد وہ بچہ روزہ رکھنے کا عادی بن جائے گا۔ اسی طرح نماز اگر سکھائیں گے تو 10 سال تک تقریباً بچے کو نماز یاد بھی ہو جاتی ہے، 3 سال سے لے کر 3 سال تک نماز یاد بھی ہو جاتی ہے اور اس کو طریقہ کار بھی یاد ہو جاتا ہے۔ اور 10 سال کے بعد جب بچہ نماز کا عادی بن جائے گا یا روزہ رکھنے کا عادی بن جائے گا تو وہ بالغ ہونے کے بعد آپ پر گناہ نہیں ہوگا۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، بچی یا بچہ، تو نماز اگر آپ نے نہیں سکھائی تو وہ قصور بچے کا نہیں ہے، والدین کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ بچہ نہیں پڑھتا تو ہمارا کیا قصور ہے، بھائی بچے کو آپ نے سکھایا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کیا کہ بچوں کو ترغیب دلائیں، تو آپ نے بچوں کو نہیں سکھایا تو پھر اور کون سکھائے گا؟
گناہ تو والدین کے اوپر ہے نا، جب بچے کو نہیں سکھائیں گے تو 12 سال 13 سال یا بچہ 14 سال 15 سال تک بالغ ہوگا تو وہ خود بخود نماز کی بھی اس کو ترغیب دلائی ہوئی ہوگی، پہلے روزے کی بھی اس کو ترغیب دلائی ہوگی، تو وہ جب بچہ جوان ہوگا تو روزے کا اور نماز کا پہلے سے ہی پابند ہوگا، تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔